محمود غزنوی کا ایک غلام ایاز تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی لاڈلا چاہتا تھا اور محمود اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ باقی سارے اس سے جلا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یار اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے، محمود بادشاہ کے دل میں دماغ میں اس کے خلاف کوئی زہر ڈال دیا جائے، لیکن ہر دفعہ وہ ناکام ہو جاتے۔ اب اس محمود کے غلام ایاز نے ایک مکان بنایا ہوا تھا کہ جس کے اندر وہ کسی کو جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ لازمی وہاں چکر لگاتا اور وہاں کچھ دیر رہ کر واپس آ جاتا تھا۔ اب دوسرے وزیر تھے، ان کو شک گزرا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر کوئی دولت چوری کر رہا ہو، بچہ کے زیورات ہیرے وغیرہ لاتا ہو اور اندر رکھنے کے لیے جاتا ہو تاکہ جب مال بہت سارا اکٹھا ہو جائے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا، چنانچہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، تدبیریں کرنے لگے کہ کسی طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے، کہ اس کی تلاشی لی جائے اور دیکھا جائے کہ اندر پڑا کیا ہے۔ آخر کار سب نے کوشش کر ڈالی لیکن کوئی اس کمرے تک نہ پہنچ سکا، کوئی اندر جا کر دیکھ نہ سکا کہ اندر یہ کیوں جاتا ہے، اس نے کیا رکھا ہوا ہے اور اس کمرے کے اندر حیت کیا ہے۔ کافی پریشان ہونے کے بعد پھر ان کے ذہن میں ایک تدبیر آتی ہے، کیوں نہ ہم بادشاہ کے پاس جائیں، اسے شکایت کریں۔ چنانچہ یہ سارے اٹھتے ہیں اور بادشاہ سلامت کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں۔ محمود کو سارے کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئے ایاز کی، یہ آپ کا بڑا چاہتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ فلاں جگہ ایک مکان ہے، اس مکان کے اندر جاتا ہے، اس نے بڑے تالے لگائے ہوئے اس کو، ہم تو جا نہیں سکتے، روزانہ جاتا ہے آپ کے محل سے کوئی چیز چراتا ہے، پھر وہاں چلا جاتا ہے، رکھ کر واپس آ جاتا ہے، لگتا ہے یہ بہت بڑا مال و دولت اکٹھا کر رہا ہے، یہاں سے بھاگ جائے گا یا پھر آپ کے وزیروں کو خرید کر آپ کے خلاف سلطنت قائم کرے گا۔ تو اس وقت محمود نے جب یہ کہا ایاز سے، تو ایاز کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ میں مانتا ہوں ایک کمرہ ہے جس کے اندر میں جاتا ہوں، روزانہ جاتا ہوں، لیکن جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ محمود نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایاز نے کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کا حکم ہے، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نہ دیکھیں تو بہتر ہے، یہ میرا ایک راز ہے۔ تو اس وقت بادشاہ کو کچھ شک گزرا تو اس نے کہا میں لازمی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے زور ڈالا تو ایاز محمود بادشاہ کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا اور جا کر دروازہ کھولا، فرمایا بادشاہ سلامت دیکھ لو میں نے کیا رکھا ہوا ہے۔ اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک لکڑی کا صندوق پڑا ہے اور اس کے علاوہ اس کمرے کے اندر کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی، کچا سا مکان ہے۔ اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار محمود، ایاز تو نے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ ایاز آگے بڑھتا ہے، اس کو کھول لیتا ہے، وہاں سے چپل کا جوڑا نکالتا ہے جو ٹوٹا ہوا تھا، اور ساتھ میں لباس تھا جو ٹوٹا ہوا تھا، ایک لاٹھی پڑی تھی چھوٹی سی، اور یہ چیز باہر نکالتا ہے، ایک چادر پڑی تھی، اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، جس دن میں یہاں آیا تھا اس دن میرے پاؤں میں یہ ٹوٹی ہوئی چپل تھی، میرے جسم بھی یہ لباس پھٹا ہوا تھا، میرے سر پہ یہ کپڑا بندھا ہوا تھا، کسی کام کا نہیں تھا، میرے پاس ایک عصا ڈنڈا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر میں یہاں پہنچا تھا۔ میری عقل و فراست سے آپ نے مجھے اپنے مقربین میں شامل کیا اور حتیٰ کہ آپ کے بعد میرا سب سے بلند مقام بن گیا۔ بادشاہ سلامت، میں غریب تھا جب آیا تھا، میں روزانہ اس لیے آتا ہوں، اپنی چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں ایاز اپنی اوقات بھول نہ جانا، تیری اوقات یہ ہے، تو اس طرح آیا تھا اور تو نے جب پلٹ کر جانا ہے تیرے پاس یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت محمود کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حیران ہو کر ایاز کو دیکھتا ہے، یار اتنا بڑا آدمی ہے، اتنی بڑی اس کی سوچ ہے، اللہ نے مجھے کتنا اچھا وزیر عطا کیا ہے۔ صاحب ہماری بھی اصل اسی طرح سے ہے، اگر ہم اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ اپنی اصل کو یاد رکھنا چاہیے، کسی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم آئے کیسے تھے اور جانا کیسے ہے، آئے کیسے تھے اور ساتھ لے کر کیا جانا ہے۔